استخارہ کرنے کے بعد اس کے خلاف کام کرنے میں کوئی گناہ تو نہیں، اور استخارے کے بارے میں پوچھا گیا۔ دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر استخارے کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے تصورات ہیں، اور پتہ نہیں خدا جانے استخارے کے بارے میں ہم نے کیا کیا تصورات اپنے ذہن میں قائم کر رکھے ہیں۔ دیکھیں استخارے کا اصل ٹھیٹھ خالص شرعی تصور سمجھ لینا چاہیے۔ استخارہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ استخارہ دراصل ایک دعا کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جب کوئی اہم کام پیش آئے تو مسلمان کا شیوہ یہ ہے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ استخارہ کر لے، اللہ سے خیر طلب کر لے، اللہ سے مشورہ کر لے۔ اب اس کا طریقہ کار جو احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان 2 رکعت نفل پڑھے، جس طرح کے عام نفل پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد استخارے کی ایک مسنون مخصوص دعا ہے جو نماز کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے، مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے، وہ دعائے استخارہ پڑھ لی جائے، اور اس میں ایک جملہ آتا ہے ھذا الامر کا کہ اللہم لو کان فی ھذا الامر خیر لی او کما جاء فی الحدیث، اگر اس معاملے کے اندر میرے لیے خیر ہے تو پھر اس چیز کو میرے لیے مقدر فرما لیجئے، فقدر لی، میرے لیے اس کو مقدر فرما لیجئے، اور اگر اس کے اندر خیر نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے ہٹا لیجئے۔ اس ھذا الامر کے لفظ کے استعمال کرتے وقت اپنے کام کی طرف توجہ کرنی چاہیے، یعنی کاروبار، سفر وغیرہ کوئی اہم معاملہ ہے تو آپ اس طرف توجہ کر لیں۔ اب معاملہ یہ کہ جب آپ نے نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لی اور آپ نے استخارے کی یہ دعا پڑھ لی، بس اس کے بعد آپ کا استخارہ کمپلیٹ ہو چکا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے خواب دیکھو، خواب میں یہ کلر نظر آئے گا، یہ رنگ نظر آئے گا، خواب میں اس طرح کا کوئی اشارہ ملے گا، خواب کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آ بھی سکتا ہے خواب، لیکن شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کا کہیں قرآن و حدیث کے اندر وعدہ نہیں کیا گیا کہ خواب آئے گا، ہاں آ بھی سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے جب یہ 2 کام کر لیے، 2 رکعت نفل اور اس کے بعد استخارے کی دعا، بس استخارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب کرنا کیا ہے، جب آپ نے نیند کر لی، نیند کا شریعت میں کوئی لازم ذکر نہیں ہے، کوئی حدیث کے اندر لازمی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ سو جائیں اور نیند کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، استخارہ یہیں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ ہاں اگر آپ نیند کرنا چاہتے ہیں، نیند کا وقت آ گیا، اس سے پہلے آپ نے کیا تو اس وقت بزرگان دین کی بات یہ، اولیاء کرام کا تجربہ یہ کہ بہتر اور افضل یہ کہ اس وقت کر لینا چاہیے، کیونکہ تمام کاروبار، جھنجھٹ اور دنیا کے کاموں سے انسان کو ذہنی طور پر آسودگی، فراغت حاصل ہوتی ہے، کسی قسم کی مشغولیت نہیں ہے۔ اچھا اب یہ سو گیا، سونے کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ خواب نظر آئے، خواب آ بھی سکتا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں۔ اچھا اگر آ گیا خواب تو پھر اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو خواب ہے کس قسم کا ہے۔ اگر فرض کرو کہ اس خواب کے اندر کوئی برائی یا کوئی وحشتناک، کوئی ہولناک، کوئی خطرے کی بات نظر آئی تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم اشارہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دراصل شاید اس کام کے اندر میرے لیے بہتری نہیں ہوگی، تو من جانب اللہ یہ اشارہ گویا کہ مجھے مل گیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اچھائی کی بات نظر آئے، مثلا کوئی گرینری نظر آ گئی، کوئی پانی، کوئی اچھی نہر، کوئی اچھا منظر نظر آیا تو اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ شاید خرابی ہوگی یا بہتری ہوگی، یہ اپنے دماغ کی ساخت ہے، یہ اپنا تصور ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوگا یا اس کا یہ مطلب ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے معبرین جو آپ سے محبت کرنے والے ہوں ان سے اس خواب کی تعبیر بھی احتیاطاً پوچھ لینی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ضروری نہیں تھا کہ خواب نظر آئے، آپ نے نیند کر لی، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی خواب واب نظر نہیں آیا اور شرعاً لازم بھی نہیں تھا۔ اب جب آپ اٹھے تو اب بزرگوں نے کہا کہ اٹھنے کے بعد دیکھو دل کا رجحان کس طرف ہے، دل کا میلان کس طرف ہے۔ اگر آپ کا دل کا میلان اور دل کا دماغ کا خیال اور رجحان اس کام کو کرنے کا ہے تو کر لیجئے، نہیں کرنے کا ہے تو نہ کیجئے۔ اور اگر یہ ہوا ایک مرتبہ آپ نے کیا، نہ کوئی خواب نظر آیا اور نہ دل کا رجحان اور میلان اٹھنے کے بعد نظر آیا، اب کیا ہے تو سنت عمل یہ دوسری مرتبہ کرنا چاہیے، تیسری مرتبہ کرنا چاہیے۔ یہ آپ 3-4 مرتبہ کم از کم 7 دن تک
کہا گیا کہ 7 دن تک یا 3 دن تک یا 5 دن تک آپ کر لیں. اچھا اب آپ نے کر لیا, کوئی ضروری نہیں کہ رجحان پیدا ہو, میلان ہو, خواب آئے, کچھ بھی نہیں ہوا, بس استخارہ مکمل ہو گیا. یہ ایک دعا تھی جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کر لیا. اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک سنت پر عمل کیا جاتا ہے, دوسری سنت پر عمل نہیں کیا جاتا. اور دوسری سنت وہ کیا ہے؟ استشارہ. ایک ہے استخارہ اور ایک ہے استشارہ. استخارے پر عمل ہو چکا, اب آپ دوسری سنت پر بھی تو عمل کیجئے. وہ تو خود قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا وشاورہم فی الامر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ معاملات کے اندر صحابہ کرام سے مشورہ طلب کر لیا کریں. تو اب آپ گھر کے افراد سے, بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے یا کسی کام کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس فن کے جو متعلقین اور ماہرین ہیں ان سے مشورہ بھی کر لیجئے. تو استخارہ بھی آپ نے کیا, مشورہ بھی کر لیجئے. اب یہ دونوں کام کرنے کے بعد جس جانب دل کا رجحان ہو جائے, اذا عزمت فتوکل علی اللہ, جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ پہ توکل کیجئے بس. اور اگر کوئی رجحان نہیں ہے, کوئی خواب نظر نہیں آیا, تو بس یہ کام ہو گیا, آپ نے سنت پر عمل کر لیا. اب مشورہ کر کے جو بھی بات آپ کو سمجھ میں آئے اس پر عمل کر لینا چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ ہمارے ہاں جناب اس استخارہ, بس جو کچھ میں نے ذکر کیا استخارے کا یہ تصور ہے, اس میں کوئی جانب شرعاً فرض نہیں ہے. کسی بھی جانب کو سمجھنا کہ یہ کرنا لازم ہے, خود استخارہ شرعاً فرض نہیں ہے, وہ ایک مستحب عمل ہے, ایک سنت عمل ہے. پھر یہ کہنا کہ اس میں ہم کو یہ نظر آیا, ارے بھائی جو کچھ نظر آیا تو آپ اس کا جو مطلب سمجھ رہے ہیں یہ کہاں سے آپ نے اخذ کر لیا کہ اس کا یہی مطلب ہوگا. خواب جو نظر آیا اس کا جو مطلب ہے وہ مطلب تو ہم نے اپنے دماغ سے نکالا ہے نا, کہ شاید گرینری کا معنی یہ ہوگا کہ اچھائی ہوگی, شاید پانی, وادی, دریا, نہر کا مطلب یہ ہوگا, شاید درختوں, باغات کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کام کر لینا چاہیے. یہ جو ہم مطلب نکال رہے ہیں یہ مطلب اور یہ تصور کہیں قرآن و حدیث کے اندر تو مذکور نہیں ہے, یہ تو ہمارے اپنے دل کا معاملہ ہے. شریعت میں جہاں تک حکم تھا وہ دعا اور 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ, بس اس سے زیادہ اور کوئی معاملہ نہیں تھا. اب ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے, استخارے کی بنیاد پہ رشتے منع کیے جاتے ہیں, استخارے کی بنیاد پر مالی نقصانات کیے جاتے ہیں, استخارے کی بنیاد پر لوگوں کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اور کیا مشہور ہے جی استخارے میں نہیں آیا. اچھا, اور بعض اوقات یہ سوال جو ابھی پوچھا گیا کیا استخارہ کرنے کے بعد اس کے خلاف کام کرنے میں, ارے بھئی یہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں, یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ زیادہ سے زیادہ قلبی رجحان ہے نا, آپ کا ذہن اس طرف گیا ہے نا. یہ کیسے پتا چلا کہ یہ کام ہے اور اب آپ پوچھ رہے ہیں اس کے خلاف؟ ارے اس کام کا کیسے پتا چلا کہ اب آپ اس کے خلاف کی بات کر رہے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک بات سمجھ میں آئی, آپ اس کے خلاف بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں, بالکل آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. تو جو استخارے کا جس حد تک تصور شرعی ہے بس اس کو اسی حد تک محدود اور اسی حد تک برقرار رکھنا چاہیے. اس سے زیادہ استخارے کا جو ہم نے اپنی طرف سے تصورات گانٹھ لیے ہیں یہ بالکل خلاف شریعت ہے. اور اب تو اللہ بچائے استخارہ سینٹر کھل رہے ہیں, استخارے کی دکانیں کھل رہے ہیں اور استخارے کی فیسیں ادا کی جا رہی ہے, استخارے پر بندے باقاعدہ وہ فرمیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ارے استخارہ تو دعا کا ہے, تو دعا سینٹر ہوتا ہے کیا؟ دعا کے مراکز ہوتے ہیں, دعا کی فرم ہوتی ہے کیا؟ دعا کے لیے باقاعدہ ٹیبل پر بندے کرسیوں پہ بٹھائے جاتے ہیں کیا؟ آن لائن استخارے ہوتے ہیں کیا؟ کیا ہے یہ؟ اس طرح کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. جس حد تک شریعت کے اندر احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے بس اس کو اسی حد تک برقرار رکھنا چاہیے, اس سے زیادہ آگے پھیلانا بڑھانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے.